پیارے دوستو، نالج ٹو گرو کے اسلامک نالج سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں اور آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم مختلف واقعات ڈسکس کریں گے عجائب القرآن اور غرائب القرآن کتاب سے۔ یہ مشہور زمانہ کتاب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے بے شمار معجزات اکٹھے کر کے لکھی ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں سب سے جو پہلا معجزہ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور وہ ہے جنتی لاٹھی۔ آپ کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے آپ کو بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت ہی قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود کی لکڑی جو کہ ایک خوشبودار لکڑی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا بنا تھا، انجیر کے درخت کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں موجود ہے اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں بہشت سے، جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس زمین پر اتاری گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے وراثت میں ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا اور پھر آپ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرما دیا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں مقدس وادی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور منصب رسالت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، آیات مقدسہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور بھی کام ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیگر کام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے لیتے تھے وہ کچھ یوں ہیں کہ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کے سہارے چلتے تھے، اس سے بات چیت کر کے دل بہلاتے تھے۔ دن میں وہ جو عصا درخت بن کر آپ کو سایہ دیتا تھا، رات میں اس کی دونوں شاخیں روشن ہو کر آپ کو روشنی پہنچاتی تھیں، اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں، بچھوؤں وغیرہ کو آپ بھگاتے اور مارتے تھے۔ کنویں سے پانی بھرنے کے وقت یہ عصا رسی بن جاتا تھا اور اس کی دونوں شاخیں ڈول بن جاتی تھیں۔ ضرورت کے وقت یہ عصا درخت بن کر آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق پھل دیتا تھا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے اس سے پانی نکل پڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے یہ تمام مذکورہ بالا کام لیتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہو گیا۔
جن میں سے 3 معجزات قرآن مجید میں بہت واضح طور پر بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس میں ایک ہے اس عصا کا اژدہا بن جانا، دوسرا ہے عصا مارنے سے پتھر سے چشمے پھوٹ پڑنا، اور تیسرا ہے عصا مارنے سے دریا میں راستے بن جانا۔ سب سے پہلا جو بیان کیا گیا ہے عصا کا اژدہا بن جانا، واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ پر بلوایا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں مبتلا ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کا جشن منانے لگے اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی مقدس لاٹھی یعنی عصا کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیجیے، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آیات مقدسات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم پہلے ڈالو۔ جب بھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال دو جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے عصا، تو اس کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں، وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگروں کا بھلا نہیں ہوتا۔ تو پھر دیکھ کر سب سجدے میں جا گرے، بولے ہم ایمان لائے حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس کے بعد دوسرا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ عصا مارنے سے دریا کا پھٹ جانا۔ وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شرارتیں اور سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات کے وقت میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر رات کے وقت میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ہمراہ بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ و پکار کرنے لگے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی صورتحال بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے کہ جب دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ حکم الہی کے مطابق جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 رستے بن گئے
اور بنی اسرائیل ان رستوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کے رستوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان رستوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب راستے ختم ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا گیا ہے اور ترجمہ آیات مبارکہ کا کچھ یوں ہے: پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا تو موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوں ہی نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دونوں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو اور پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے۔ اس کے بعد جو تیسرا معجزہ اس عصا کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے عصا مارنے سے پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا تھا، جو بدترین قسم کے کافر تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ اور تسلط سے آزاد کروائیں۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کی فوج، جو کہ 6 لاکھ کے لشکر پر مشتمل تھی، لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا میٹھا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور پذیر ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے اور ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہنے لگے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ یعنی چشمہ پہچان لیا۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدس عصا یا مقدس لاٹھی کے ذریعے ظہور پذیر ہونے والے عظیم الشان معجزات، جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنایا ہے۔